کا کی کمال قدرت. اور اس کے بعد ایک فیصلہ سنایا جا رہا ہے، وہ فیصلہ بڑا عجیب و غریب ہے، ماننا ہے. سلام علی ابراہیم کے بعد وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، انہوں نے ایک آدمی میرے خلیل کے بارے میں چال چلی نا، لیکن ہم نے ان کو بہت ہی زیادہ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے کر دیا. ایک مفسر لکھتا ہے اگر تمہارا توکل اللہ پر ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کو کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتا. لو کان جمیع ما فی الارض ضدک، زمین میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ تمہارے خلاف ہو جائیں تو تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اگر تم اللہ کے ہو جاؤ اور اللہ تمہارا ہو جائے. اللہ تمہاری مدد پہ آ جائے تو دنیا کے تمام لوگ مل کر بھی تم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے. انہوں نے میرے خلیل کے بارے میں چال چلی. وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، میں نے ان کی چال کو ختم کر دیا، چال کو کامیاب نہیں ہونے دیا. اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ ہے. دعا کیسی مانگ رہے معلوم ہے؟ رب انی مسنی الضر، اے میرے رب مجھے بیماری لگ گئی ہے ایسا. اب بیماری کس نے لگائی؟ اللہ ہی تو بیماری دیتا ہے. لیکن ادب دیکھو، یہ نہیں کہا کہ اے اللہ یہ بیماری تو نے دی ہے، یہ ادب ہے، بلکہ اسے مجہول کی طرف منسوب کیا. بیماری لگ گئی ہے مجھے، کس نے بیماری دی؟ سب جانتے ہیں کہ اللہ بیماری دیتا ہے، اللہ شفا دیتا ہے. انہوں نے تعدباً مع اللہ، اللہ کے ادب کے ساتھ انہوں نے بیماری کو مجہول کی طرف منسوب کیا، انون کی طرف منسوب کیا. بیماری لگ گئی ہے، کس نے لگائی معلوم ہے. لیکن جب رحمت کی بات آئی تو وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، خیر کی بات آئی، رحمت کی بات آئی تو اللہ کی طرف اسے منسوب کیا. گویا اللہ کی طرف خیر کی نسبت کی جائے، شر کی نسبت نہ کی جائے. اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہے. اس دعا کے اوپر ہم تھوڑا رکیں گے. انہوں نے دعا مانگی. پہلے تو یہ دیکھیے کہ 3 تاریکیوں میں ہیں اور 3 حالتیں ہیں اور 3 چیزیں اپنی دعا میں ذکر کر رہے ہیں. ان کی دعا میں 3 چیزیں ہیں اور یہ 3 حالتوں میں ہیں. اور پہلے دیکھ لیں 3 حالتیں کون کون سی ہیں ان کی. 3 حالتیں ہیں. ایک تو الشعور بغضب اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کا احساس. غصے کی وجہ سے مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے نا، تو احساس ہے کہ اللہ بہت غصے میں ہے. تو بتاؤ اگر معلوم ہو کہ جس نے مجھے یہ سزا دی ہے وہ بہت غصے میں ہے، آدمی کو کتنی تکلیف ہوگی. اسی وجہ سے کہا گیا لا کرب مثل کرب یونس، جتنی تکلیف اور جس کرب میں حضرت یونس تھے اس کرب میں کوئی مبتلا آج تک نہیں ہوا. نہیں، ایک تو جس نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں ڈالا ہے وہ غصے میں ہے، تبھی تو ڈالا ہے. تو اللہ کے غصے ہونے کا احساس، یہ بہت بڑی چیز ہے یہ. اور دوسرے الاختناق، سفوکیشن، اس لیے کہ وہاں آکسیجن نہیں پہنچ رہی ہے. سفوکیشن، آدمی کو ایسی جگہ بند کر دیا جائے جہاں پر ہوا نہ جاتی ہو، آکسیجن نہ مل رہی ہو، تو آدمی کی حالت کیا ہوگی؟ سفوکیشن. یہ بھی بے قرار کر دینے والی چیز ہے. ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کا احساس، یہ تو بے چین کیے ہوئے ہے. اور دوسرے سفوکیشن، گھٹن ہے جس کی وجہ سے وہ پریشان ہے. اور تیسرے عدم الحرکہ، جگہ اتنی نہیں ہے کہ وہ اٹھ بیٹھ سکیں، جس حالت میں بس اسی حالت میں عدم الحرکہ. یہ اتنی خطرناک جیل ہے کہ جس جیل
की मिसाल दुनिया में कहीं मौजूद नहीं, ग्वांतामो भी नहीं है। जी 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 जी, ये जेल ऐसी है कि जेलर गुस्से में है, और दूसरे ये जेल ऐसी है कि यहां हवा नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, घुटन है, सफोकेशन, इख्तिनाक है, और तीसरे अदमुल हरका, जगह इतनी है कि आदमी हिल नहीं सकता। पनामा के ऊपर जब अमेरिका ने हमला करके उसे फतेह किया तो उसने टाइगर केजेस बनाए थे। बड़े बड़े सियासी रहनुमाओं को छोटे छोटे पिंजरों के अंदर कैद कर दिया गया था। वो न उठ पा रहे थे, न बैठ पा रहे थे, न लेट पा रहे थे। बहरहाल उसमें एक जगह थी, मगर ये जगह तो इतनी है खतरनाक, समझ रहे हैं आप। एक तो जेलर गुस्से में है, अशऊर बेगज़बिल्लाह जिसने भेजा है, और दूसरा इख्तिनाक, सफोकेशन, वहां पर ऑक्सीजन नहीं है। कम से कम टाइगर केजेस के अंदर तो ऑक्सीजन तो पहुंच रही है ना। और तीसरे, टाइगर केजेस में आदमी को थोड़ी बहुत आजादी और थोड़ा बहुत स्पेस मिलता है, लेकिन यहां तो जिस हालत में उसी हालत में अदमुल हरका, हरकत नहीं कर सकते। और तीसरे, गर्मी इतनी है, सफोकेशन तो है, गर्मी इतनी है, मैंने बताया कि मछली का पेट है बिबत्निल हुत, कि अगर लोहा डाल दिया जाए पेट में तो लोहा पिघल जाए, इतनी गर्मी है। लिहाजा कहा जाता है कि ला कर्ब मिस्लु कर्ब यूनुसा, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की तकलीफ जैसी, शदीद तकलीफ जैसी किसी को तकलीफ नहीं मिली, ना ऐसी कोई जेल किसी ने देखी। और इस जेल की खुसूसियत थी, दुनिया की जेलें तो एक जगह रहती हैं, ये जेल घूम रही है पूरे समुद्र के अंदर, चलती फिरती जेल है ये, चलती फिरती जेल है। चलती फिरती जेल है। अब 3 कैफियतें और 3 तरीके का माहौल है। जुल्मतुल लैल, डार्कनेस ऑफ नाइट, रात की तारीकी है, और डार्कनेस ऑफ रिवर, डार्कनेस ऑफ सी, समुंदर की तारीकी 2, और डार्कनेस ऑफ स्टमक, ये पेट की, जो मछली के पेट की जो तारीकी है वो है। तो 3 तारीकियां, एक तो रात का आलम है, रात की तारीकी, और दूसरे मछली के पेट की तारीकी, अल्लाहु अकबर, और तीसरे समुंदर की तारीकी। 3 तारीकियां हैं, और जहां हैं वहां 3 हालतें हैं। तो अब दुआ मांग रहे जिसमें 3 चीजें हैं। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला, तौहीद, सुब्हानक, तू पाक है, तंज़ीह, ए अल्लाह तेरे अलावा कोई माबूद नहीं, तू ही इबादत के लायक। अच्छा, सुब्हानक, तेरे अंदर कोई ऐब नहीं है, तंज़ीह। और तीसरे, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, अपने गुनाहों का एतराफ। गोया के तौहीद, तंज़ीह यानी तस्बीह, और तीसरे एतराफ बिज़म। लिहाजा आदमी जब दुआ करे तो इन तीनों चीजों को मिला ले, अल्लाह की तौहीद बयान करे, अल्लाह को तमाम उयूब से मुबर्रा गर्दाने, और उसके बाद अपने गुनाहों का एतराफ करे। ये 3 चीजें हैं। अल्लाहु अकबर। और इन्हीं 3 हालतों के अंदर, 3 तारीकियों के अंदर बच्चा पैदा होता है। एक तो डार्कनेस ऑफ ऊम, वो बच्चेदानी होती है ना, बच्चेदानी की एक तारीकी है। और दूसरे डार्कनेस ऑफ प्लेसेंटा, वो जो खेड़ी होती है, प्लेसेंटा जिसको बोलते हैं। तो डार्कनेस ऑफ ऊम, रहम की तारीकी जिसमें लिपटा हुआ होता है, और उसके बाद ऊपर जो रहता है उसके, वो प्लेसेंटा है। तो डार्कनेस ऑफ ऊम, और डार्कनेस ऑफ प्लेसेंटा, और डार्कनेस ऑफ स्टमक ऑफ द मदर, मां का जो पेट है। 3 तारीकी के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इंसान को पैदा करता है, और तारीकियों में भी वैसे ही देखता है। और कमाल है, जुलुमात का हवाला देकर के बताया जा रहा है कि तुम कोई काम करते हो तो मुहताज हो रोशनी के, और मैं कोई काम करता हूं तो मैं रोशनी का मोहताज नहीं होता, मैं तारीकी में भी वैसे ही बनाता हूं जैसा तुम रोशनी में बनाते हो। मेरे लिए तारीकी और रोशनी एक जैसी है। क्या कुदरत है, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम।
تو یہ تین چیزوں کا حوالہ دے کر کے انہوں نے دعا مانگی. اللہ نے فرمایا فاستجبنا له, ہم نے ان کی دعا قبول کی. ونجیناہ من الغم, اور ہم نے ان کو غم سے نجات دی. مچھلی کو حکم دیا ساحل کے اوپر لے جا کر کے اگل دیا, اور کہا کہ یہ صرف یونس کے لیے نہیں ہے, اس دعا کے ذریعے اگر کوئی مانگے ہم سے کوئی چیز تو وہ کذالک ننجی المؤمنین, قیامت تک ہم اس دعا کی برکت سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے رہیں گے. جی لہذا آدمی کسی مصیبت میں ہو تو اس دعا کو لازم پکڑے, اس دعا کو لازم پکڑے. جی اگر ایسی جیل سے نکال سکتا ہے تو دنیا کی جیلیں تو اس جیل کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. اللہ اکبر, یہ اس دعا کی برکت ہے. تیسرے, حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے. اس میں بتایا کہ خانگی زندگی کی اصلاح, آج کل جہاں بھی دیکھو پورا خاندانی نظام, آئلی نظام تباہ ہو کر کے رہ گیا ہے. شوہر کو بیوی سے شکایت ہے, بیوی کو شوہر سے شکایت ہے, بیوی کو ساس سے شکایت ہے, ساس کو اپنی بہو سے شکایت ہے. گویا کہ آئلی نظام پورا تباہ و برباد ہے. فرمایا گیا تین چیزیں اگر ہوں تو آئلی زندگی سدھر سکتی ہے. وہ تین چیزیں کیا ہیں بتایا گیا؟ نیکیوں میں سبقت, ساس بھی نماز پڑھے روزہ رکھے نیکیاں کرے, بہو بھی, بیٹا بھی, بچے بھی. یسارعون فی الخیرات, المسارع فی الخیرات, نیکیوں میں ریس کرنی چاہیے. اور دوسرے دعا, ویدعوننا, دعا کرتے رہنا چاہیے. اور تیسرے رغب, وکانوا لنا خاشعین, خشوع ہونا چاہیے. خشوع یعنی سامنے اللہ ہو تو پھر کوئی چیز نہیں دکھنی چاہیے. ہم لوگ جب کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو پیچھے لوگ کیا بولتے ہیں؟ آمین بولتے نا. ایک صاحب سورہ انعام پڑھ رہے تھے, فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين, پیچھے تو بولے آمین. ارے بدبختو, یہ سورہ فاتحہ نہیں ہے جہاں ولا الضالین کے بعد آمین بولا جائے, یہ سورہ انعام کی آیت ہے. جی تو یہ خشوع کا ہے. خشوع کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جس عبادت کو انجام دے رہا ہو پوری توجہ اسی عبادت کی طرف ہو. آپ کھڑے ہوئے ہیں نماز میں اور آپ کا دل و دماغ دکان میں بیٹھا ہوا ہے تو پھر خشوع کہاں رہ گیا؟ ایک صاحب نماز پڑھا رہے تھے, اب وہ سورۃ طٰہٰ پڑھ رہے تھے. اب وہ سورۃ طٰہٰ میں ہے کہ جب وہ عصا سانپ بن گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرا کر پیچھے ہٹے. تو اللہ فرما رہا ہے خذھا ولا تخف, پکڑ لے اس کو, ڈر نہیں. خذھا, اس کو پکڑ لے, ولا تخف, اور نہ ڈر. ایک امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے اور یہی آیت پڑھ رہے تھے, پیچھے والی آیت. اچانک ایک سانپ اوپر سے ان کے مصلی کے عین سامنے گر کر پھن پھیلا کر کھڑا ہو گیا. اب ان کی گھگی بند گئی. اب پیچھے سے جو ہے یہ بھول گئے وہ اب پڑھنا کیا ہے. آگے پڑھنا تھا ان کو خذھا ولا تخف, آگے پڑھنا تھا. تب اب گھگی بندی ہوئی, اب خذھا ولا, پیچھے سے ایک صاحب لقمہ دے رہے, خذھا ولا تخف, پکڑ لے اس کو اور نہ ڈر. کہا کہ تعال خذ انت, تو ہی آجا پکڑ لے بولتا. خشوع کا کم آن یو ٹیک اٹ, تو پکڑ لے, کیچ اٹ. کہا کہ تعال وہ خذ انت, تو آ کر کے پکڑ لے بولتے. تو خشوع اور خضوع کا مطلب یہ ہوتا ہے آدمی کہیں ہو, دماغ اور دل کہیں ہو. تو آئلی زندگی کو اگر بہتر بنانا, اصلاح کرنی ہے, وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ, تو ایک تو نیکیوں میں پورے گھر والے سبقت کریں, اور دوسرے دعا کرتے رہیں, اور تیسرے نیکیوں کے اندر کوئی بھی نیکی کرے تو اس کے اندر خشوع ہو. جی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اس دنیا سے جو چیز پہلے اٹھے گی وہ یہ خشوع ہے. ہماری نمازوں سے جو چیز پہلے ختم ہوگی وہ خشوع ہے. آج دیکھو نمازیں پڑھ رہے ہیں ہم, خشوع نہیں ہے, اٹھا لی گئی. اسی وجہ سے ہماری نمازوں کے اندر برکتیں نہیں ہیں. یہ بہت بڑی مصیبت ہے. یہ سب سے پہلے ہماری نمازوں سے کون سی چیز اٹھا لی جائے گی؟ خشوع, یہ اٹھا لیا جائے.
اس کے بعد یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں تو ان کو تو جہنم میں ڈالا ہی جائے گا، تو جن کو پوجتے ہیں ان کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اب اس میں دو طریقے کے انسان ہیں۔ ایک قسم کے انسان وہ ہیں جنہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مرنے کے بعد ہماری پوجا کرنا یا زندگی میں ہماری پوجا کرنا۔ اب ظاہر ہے یہ اللہ کے علاوہ دوسرے کی عبادت کے قائل نہیں تھے، لہذا اگر ان کو کوئی پوج رہا ہے تو وہ اس سے مستثنا ہے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام، یا بہت سارے وہ اولیاء جن کی قبروں پر لوگ سجدہ کرتے ہیں اور سچ مچ وہ اللہ کے ولی تھے، تو ان کو اس سے مستثنا کر لیا جائے گا۔ لیکن جن لوگوں نے یہ پسند کیا کہ مرنے کے بعد ہماری پوجا ہو تو ایسے لوگوں کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ لکڑیوں کی پوجا ہو رہی ہے، پتھروں کی پوجا ہو رہی ہے، پیڑوں کی پوجا ہو رہی ہے، تو ان پیڑوں کو اٹھا کر، ان پتھروں کو اٹھا کر، یا جس بھی شکل میں کسی چیز کی پوجا ہو رہی ہے ان کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ انکم وما تعبدون، تم اور جن کی تم پوجا کرتے ہو یہ سب جہنم کا ایندھن ہے۔ ان کو کیوں ڈالا جائے گا جن کی پوجا ہو رہی ہے؟ اس کی دو وجہ ہیں۔ وقود النار، جن کی پوجا کیے ہو نا، اب یہ جب جلیں گے تو ایک تو جہنم کی آگ ہے، یہ جلیں گے تو آگ اور تیز ہو جائے گی، یہ وقود النار۔ اور دوسرے یہ کہ لے بیان کسبہم، آگے فرمائے گا لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوہا، کہ اگر یہ معبود ہوتے جن کو تم پوجتے رہے ہو، اگر یہ معبود ہوتے تو جہنم میں کیوں آتے؟ لہذا ان کی ذلت ظاہر کرنے کے لیے ان کو، جن کو پوج رہے تھے ان کو جہنم میں ڈال دیا۔ یہ تمہارے معبود ہیں، یہ جہنم میں آ گئے ہیں، یہ جن کو تم پوج رہے تھے۔ تو ایک تو عذاب میں زیادتی، وہ بھی بھڑکیں گے نا، وہ پتھر ہے تو وہ بھڑکے گا، اور اسی طریقے سے یہ پتھر جن کی پوجا کر رہے تھے یہ معبود تھے، یہ معبود ہوتے جہنم میں کیوں آتے؟ اب جنتیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، بہت غور سے سنیے۔ اب یہ جنتی جنت میں آ گئے، جہنمی جہنم میں پہنچ گئے۔ اب جہنم میں کیا ہے؟ آگ جلتی ہے تو پہلے ہسنگ ساؤنڈ ہوتی، اس کو عربی میں حسیس کہتے ہیں، لا یسمعون حسیسا، ہاں ہسنگ ساؤنڈ۔ آگ جلتی ہے تو آواز آتی ہے، شعلہ بھڑکتا ہے تو آواز آتی ہے، کوئی چیز جلتی ہے تو آواز آتی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اولئک عنہا مبعدون، جہنم سے اتنی دور جنتیوں کو کر دیا جائے گا، لا یسمعون حسیسہا، جہنمیوں کی اور جہنم کی ہسنگ ساؤنڈ بھی ان کے کانوں تک نہیں پہنچے گی۔ ایک نکتہ یہ ہے کہ جہاں لوگ اچھی جگہوں پر رہتے ہیں وہاں پر شور شرابہ اچھا نہیں مانا جاتا، اس لیے کہ شور شرابے کا اثر ڈائریکٹ دل کے اوپر ہوتا ہے جی۔ اور جہاں پوش ایریاز ہوتے ہیں وہاں پر اجازت نہیں ہوتی کہ آپ زور سے اپنی گاڑی کا ہارن بجائیں، ایک خاص ڈیسیبل ہوتا ہے، اتنے ڈیسیبل آپ ہارن بجا سکتے ہیں، ورنہ یہاں سے نکل جائیے، یہاں ہارن بجانا منع ہے بولے۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کوئی آواز نہیں ہوگی، اس کا مطلب جنت میں شور نہیں ہے جی، بہت پرسکون ہے۔ اس وجہ سے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل آئے، دیکھا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ آ رہی ہیں، یہ پہلے پہنچ گئے، کہا کہ اللہ کے رسول آپ کی بیوی محترمہ حضرت خدیجہ آ رہی ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، اور ان کے ہاتھ میں ایک برتن ہے جس کے اندر کوئی پینے کی چیز ہے یا کوئی سالن ہے، فیہ ادام و شراب، ایک اناؤن برتن ہے جس میں پینے کی چیز ہے، کھانے کی چیز ہے۔ جب وہ آئیں تو انہیں اللہ کا سلام کہیے، اللہ نے انہیں سلام بھیجا۔ اللہ کیسی عورت ہے، اللہ ہماری مائیں اور بہنیں دیکھیں، اللہ جسے سلام بھیجتا وہ عورت کیسی ہوگی، اندازہ لگائیے۔ پہلے انہیں اللہ کا سلام بھیجیے کہ اللہ نے ان کو سلام بھیجا ہے۔ عورت اتنے بڑے مقام پر پہنچ سکتی، اور اس کے بعد میرا سلام کہیے، اور ان کو بتائیے کہ اللہ نے ان سے کہا ہے کہ ان کو جنت میں ایک موتیوں کا ایسا محل دینے والا ہے کہ لا صخب فیہا ولا نصب، کہ اس کے اندر نہ تو کوئی شور ہے اور نہ کوئی تھکن ہے۔ گویا کہ جنت میں دونوں چیزیں نہیں ہیں، ایک تو بوریت نہیں ہے، بورڈم، آدمی
پیسوں سے بھی بور ہو جاتا ہے, آرام سے بھی بور ہو جاتا ہے. ارے بھائی اللہ نے آپ کو سب کچھ دے رکھا ہے, ارے سب کچھ دے رکھا ہے لیکن دل کو اطمینان نہیں ہے. آئی ایم فیلنگ بورڈم, میں بور ہو گیا ہوں بولے تو, لیکن وہاں بوریت نہیں ہے. اور دوسرے بوریت کا تعلق بدن سے, یہ تھکن کا تعلق بدن سے, تھکن نہیں ہے وہاں. اور دوسرے شور نہیں ہے, شور کا تعلق دل سے. اللہ, تو وہاں دل پر اثر کرنے والی کوئی چیز نہیں ہوگی, یعنی شور, اور بدن پر اثر کرنے والی کوئی چیز نہیں ہوگی. جیسے تھکن, گویا کہ وہاں تھکن بھی نہیں ہے اور وہاں پر شور شرابہ بھی نہیں ہے. لہذا شور شرابہ سے بچیے. آج دنیا اسی شور شرابے میں گم ہو گئی ہے. اللہ, لا يسمعون حسیسا, ان کی ہسنگ ساؤنڈ بھی ان تک نہیں پہنچے گی. اس کے بعد کہا جا رہا ہے یہ کائنات کو جب ہم برباد کریں گے, تباہ و برباد کریں گے, اس کو ایسے لپیٹ دیں گے جیسے کاغذ کا بنڈل ہو. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب, جیسے کاغذ کا تومار ہوتا ہے, کاغذ کا جو بنڈل ہوتا ہے, اس بنڈل کو جیسے تم لپیٹ دیتے ہو, ایسے ہم اس کائنات کو لپیٹ دیں گے. ایک مفسر کہتا ہے یہ ایسی صورت پیش کی جا رہی ہے اور ایسی صورت گری کی جا رہی ہے کہ آدمی بول تو کیا سوچ بھی نہیں سکتا ہے. کیسے کائنات کو کاغذ کے بنڈل کی طرح لپیٹ دیا جائے گا؟ کوئی بول بھی نہیں سکتا, اس لیے کہ معلوم نہیں نا کائنات کو کیسے لپیٹا جائے گا. تو آدمی سوچ بھی نہیں سکتا چجائے کہ بول سکے. یہ انداز کلام اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن, اس کا مصدر اللہ تبارک و تعالیٰ ہے, وہاں سے آیا ہے. اس لیے کہ کائنات کو اس طریقے سے تباہ کرنے کا جو انداز بتایا گیا ہے, یہ آدمی بول تو کیا سوچ بھی نہیں سکتا, یہ صرف یہی بتایا گیا ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد بتایا گیا کہ انسان کو ہم پیدا کیسے کرتے ہیں. اس میں بڑا پیارا نکتہ ہے. ایک مفسر نے لکھا ہے کہ کل شیء یزید بالزیادہ, ہر چیز جو ہے وہ بڑھنے سے بڑھتی ہے. کوئی چیز بڑھ رہی ہو تو بڑھتی ہے, اضافے سے بڑھتی ہے. کل شیء یزید بالزیادہ الا عمرک, سوائے انسان کی زندگی کے, انسان کی عمر کے. فإنه هو الذی ينقص كلما زاد, جیسے جیسے بڑھتی جاتی ہے گھٹتی جاتی ہے. ہر چیز زیادتی سے بڑھتی ہے مگر یہ زیادتی سے گھٹتی ہے. دنیا کی واحد چیز ہے یہ, کیا تمہاری زندگی, کہ ہر چیز زیادتی سے بڑھتی ہے مگر تمہاری عمر ایسی کہ زیادتی سے گھٹتی ہے. جتنی بڑھتی جاتی ہے گھٹتی جاتی ہے. یہ تمہاری زندگی کا حال, یہ ہے, یہ تمہاری زندگی کا حال ہے. اے ہے فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ. اس کے بعد فرمایا گیا آدمی حج کے لیے جاتا ہے. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا. بتایا گیا کہ اعظم مقاصد البیت والحج التوحید. حج کا سب سے بڑا مقصد جانتے ہو کیا ہے؟ توحید کا حاصل کرنا. کہا گیا لا تشرک بی شیئا. اس کا مطلب جو وہاں جانے کے بعد بھی شرک اور بدعت میں ڈوبے ہوئے ہوں ان کا حج قبول نہیں ہوا. ایسے حج کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں, ایسے حج کی کوئی ضرورت نہیں. اور حضرت ابن عباس نے فرمایا یہ جگہ ایسی ہے, وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُزِقْ کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر لو ان رجلا فی عدن, اگر کوئی آدمی عدن میں ہو, یمن میں ہو, اور ہم بمعصیت بمکہ, مکہ کے تعلق سے کسی برائی کا ارادہ بھی کر لے تو لَأَذَاقَهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دردناک عذاب چکھا دے گا. اللہ اکبر. یعنی آپ کہیں بھی ہوں اگر مکہ کے بارے میں, خانہ کعبہ کے بارے میں بری نیت رکھتے ہیں تو پھر اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے. اتنا محترم گھر ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا. یہ خانہ کعبہ کی فضیلت ہے. اور اس کا ایک نام بتایا گیا البیت العتیق. وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. چاہیے کہ وہ لوگ اس پرانے گھر کا طواف کریں, پرانے گھر کا طواف کریں. عتیق کا ایک مطلب ہوتا ہے آزاد کیا ہوا. ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے اس کا کہ جو آدمی سچے دل سے حج مبرور پا لے
وہ گناہوں سے آزاد ہو جاتا ہے، آزاد ہو جاتا ہے۔ آخری بات بڑی پیاری کہ دنیا پوری آیات میں، پورے قرآن میں کوئی بھی مثال بیان کی گئی ہے تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اس مثال کو سنو، یہ واحد مثال ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا سنو، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، کہا گیا کہ دنیا کے تمام لوگوں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، اسے غور سے سنو۔ سننا نہیں خالی استمعوا ہے، صرف سماعت نہیں، استماع ہے، غور سے سننا۔ یہ واحد مثال ہے، بہت ساری مثالیں قرآن میں بیان کی گئی لیکن یہ واحد مثال ہے جس کے بارے میں اللہ خود فرما رہا ہے اس مثال کو سنو۔ کیا؟ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں وہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے، اگر سارے کے سارے مل کر بنانے کی کوشش کریں۔ دنیا کے اتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں، بایولوجی ترقی پر ہے، کیمسٹری ترقی پر ہے، دنیا کا ہر فن ترقی پر ہے، ایک مچھر نہیں بنا سکتے، یہ ان کی بے بسی ہے۔ آج تک وہ چیلنج برقرار ہے، لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی نہیں بنا سکتے، ایک مکھی، ذبابا کئی مکھیاں تو چھوڑو، ایک مکھی نہیں بنا سکتے، سنگل فلائی، ایک مکھی نہیں بنا سکتے یہ، اور ایک نہیں سارے کے سارے مل کر بنانا چاہیں تو نہیں بنا سکتے۔ اور یہ تو چھوڑو بنانے کی بات، یہ اپنے معبودوں کے اوپر جو چڑھاوے چڑھاتے ہیں، مٹھائی ہے کوئی اور چیز ہے، وہاں سے اگر مکھی لے کر کے کوئی چیز چلی جائے تو یہ چھین بھی نہیں سکتے، تو بولو طاقتور کون ہوا؟ مکھی کہ یہ معبود؟ ظاہر ہے کہ اس میں مطلوب سے زیادہ جو مطلوب ہے، مطلوب سے زیادہ تو طالب طاقتور ہے۔ ارے بھی جس سے آپ مانگ رہے ہیں وہاں آپ نے مٹھائی وغیرہ رکھی ہوئی ہے، مکھی لے کر چلی جا رہی ہے، تو طالب کون ہوا؟ مکھی، اور مطلوب کون ہوا؟ وہ قبر والا بت۔ طاقتور کون ہوا؟ دونوں کمزور ہیں، مگر دونوں کمزوروں میں زیادہ کمزور کون ہے؟ وہ مطلوب جس سے مانگا جا رہا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ پوری سائنس مل کر کے مکھی جو لے جا رہی ہے دوبارہ واپس نہیں لا سکتے اس کو۔ اس کی ایک سائنسی وجہ بتائی گئی ہے کہ مکھی جب کوئی چیز کھاتی ہے، جیسے اب یہ دانہ یہاں سے اٹھانا ہے، یا کوئی ریزہ اٹھانا ہے، یا مٹھائی کا کوئی ٹکڑا اٹھانا ہے، تو پہلے اپنا لعاب ڈالتی ہے اس کے اوپر، ایک مادہ ڈالتی ہے، اور اس کے بعد وہ چیز پگھل جاتی ہے، اور اس کے بعد اس کو سڑک لیتی ہے، چوس لیتی ہے، کھاتی نہیں، اس کو چوس لیتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس نے مادہ ڈالا ہے، ایک لعاب ڈالا ہے، لعاب کی وجہ سے وہ چیز پگھل گئی ہے، اب وہ چیز تو دوسری شے میں تحویل ہو گئی نا۔ اب سائنس کیا کرے گی؟ وہ کیسے واپس کیسے لوٹائے گی؟ ممکن کیسے ہے؟ دیٹ از ناٹ پاسبل۔ کیسے؟ اس لیے کہ اس چیز پر اس نے اپنا لعاب ڈالا، وہ چیز پگھل گئی، اور اس کے بعد اس کو کھینچ لیا اس نے، تو پہلے اس نے دوسری شے میں تبدیل کیا، اس کے بعد کھینچا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس نے پہلی شے کو دوسری شے میں تبدیل کر دیا۔ اب سائنس مل کر کے اس شے کو اگر دوبارہ کھینچنا چاہے نہیں کھینچ سکتی۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ اگر تمام لوگ مل کر کے بھی، وہ جو کہا گیا ضعف الطالب والمطلوب، اس میں طالب بھی کمزور ہے اور مطلوب بھی کمزور ہے، طلب کرنے والا بھی کمزور ہے جس سے طلب کیا جا رہا ہے، مانگنے والا بھی کمزور ہے جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور۔ اور یہ بتایا گیا کہ آدمی اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کے آستانوں پر مانگنے کے لیے کیوں جاتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ بولے ما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو جانا ہی نہیں، اس کی قدر ہی نہیں پہچانی، اللہ کیا ہے، اللہ اکبر۔ لہذا قرآن حکیم بتاتا ہے کہ اللہ کیا ہے، اس کی صفات، اس کی ذات، سب کا بیان ہے۔ قرآن حکیم پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدر معلوم ہوتی، اور جس کو اللہ کی قدر معلوم ہو گئی وہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرے گا، دوسرے آستانوں پر جب عیسائی نہیں کرے گا، اپنا سر نہیں ٹیکے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا